بابا فرید. میں نے کہا بولنا بھی عبادت ہے. وہاں بولتے ہو جہاں ضرورت نہیں ہوتی. نیتا جی آتے تو خوب بولتے ہو. نبی کی بات چل رہی ہے, ولی کی بات چل رہی ہے تو پھر نہیں بول رہے. بابا فرید ہیں. کون بابا فرید ہے؟ آؤ جب بات آئی تو بات کر لی جائے. بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت آتی ہے, آنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہانے لگتی ہے, رونے لگتی ہے. روتے روتے آنچل بھیگ جاتا ہے, روتی جا رہی ہے, کہہ رہی ہے بابا مجھے ایسا لگتا ہے تو مہمان ہے, تو مسافر ہے, کہیں باہر سے آیا ہے. بابا فرید فرماتے ہیں ہاں بول بات کیا ہے؟ کہا بابا سن لے, یہاں کچھ جادوگر آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت کرشمے دکھا رہے ہیں. انہوں نے دین آرام کر رکھا ہے, ان سے تو ہوشیار رہنا. بابا فرید فرماتے ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت رونے لگتی ہے. میرے بہت سے جانور ہیں, بکریاں, بھینس, گائے ہیں, تمام جانور ہیں. میں ان کا دودھ کاڑا کرتی تھی اور بیچ دیا کرتی تھی. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ غیر مسلم تھی, مسلمان نہیں تھی. کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. میں ان دودھ کو بیچ کے اپنے بچوں کو پال لیا کرتی تھی, دودھ بیچ دیا کرتی تھی. لیکن جس دن سے وہ ظالم جادوگر آئے ہیں, انہوں نے اعلان کرا دیا اے عورت تم اپنے تمام جانوروں کو دودھ ہمارے پاس لے کے آیا کر. اے بابا میں تمام دودھ لے کے جانے لگی. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, جب 8 دن گزر گئے میں نے سوچا اب جاؤ, جانے کے بعد دودھ کی قیمت لے کے آؤ. عورت فرماتی ہے کہ بابا جب میں وہاں گئی, جانے کے بعد میں نے دودھ کی قیمت کا سوال کیا. جادوگروں نے کہا عقل کی اندھی, ہم کوئی چیز قیمت سے خرید کے نہیں لیتے ہیں, ہم جو کچھ لیتے ہیں فری میں لیتے ہیں. عورت نے کہا جاؤ پھر میں دودھ نہیں دیتی, میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, میرا گزارا اسی سے ہوتا ہے, میرا پیٹ اسی سے بھرتا ہے, میری بچوں کی پرورش اسی سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر تو نے دودھ نہ دیا تو تیرے دودھ میں کیڑے پڑ جائیں گے. وہ عورت کہتی ہے بابا دوسرے دن میں نے دودھ جب کاڑنے کے بعد جب میں نے برتن میں دیکھا تو واقعی برتن میں کیڑے ڈول رہے تھے, ان میں کیڑے بن گئے تھے. میں روتی پھر ان جادوگروں کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا ایسا کرو آدھا دودھ تم لے لیا کرو, آدھا میرے بچوں کو چھوڑ دیا کرو. اگر تم سب لوگ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, میں کہاں سے گزارا کروں گی, میں کہاں سے لے کے آؤں گی, میں کہاں سے بچوں کی پرورش کروں گی, میں کہاں سے بچوں کو پالوں گی. لیکن ظالموں نے کہا نہ نہ, ہم کو سارا دودھ چاہیے, اگر سارا دودھ نہ دیا بچے بھی مر جائیں گے, تمام بکریاں تمام جانور مر جائیں گے. کہتی ہے بابا مجبوری میں سارا دودھ دے دیتی ہو, قرض لے کے بچوں کی پرورش کرتی ہوں, قرض لے کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی ہوں, قرض لے کے اپنے بچوں کو پالتی ہوں. ابھی وہ بتا ہی رہی تھی اتنے میں جادوگر کے چیلے پہنچ جاتے ہیں. بابا فرید کی بارگاہ میں عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اچانک چیلے پہنچنے کے بعد کہا عقل کی اندھی یہاں بیٹھی ہوئی باتیں بنا رہی ہے, ہم کب سے تجھے تلاش کرتے گھوم رہے ہیں, پوری بستی میں تلاش کر لیا لیکن تو نہیں ملی, چل ہم کو دودھ دے. بابا فرید مسکرائے فرماتے ہیں بھائی تھوڑی دیر تم بھی بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر تم بھی بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یہ فقیر ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں, ہم اپنے کام سے آئے ہیں. بابا فرید نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جب کئی مرتبہ کہا تو ان میں سے ایک بولا چل فقیر کہتا ہے تو لب بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنا تھا, بابا فرید نے زمین کی طرف دیکھا, زمین کانپنے لگتی ہے. حکومت ہے ان کی, زمین پہ حکومت ان کی چلتی ہے, آسمان میں حکومت ان کی چلتی ہے. اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے. آسمان کس پہ رکا ہوا؟ کہیں ستون دیکھا ہے تم نے؟ آسمان یہ چھت نہیں رکتی بغیر دیواروں کے, بغیر پلر کے. 12x12 کا کمرہ بنتا ہے تو اس میں بھی دیواریں یا بیم ڈال دیتے. اتنا بڑا آسمان کیسے رکا ہے؟ کہیں تو کوئی ستون ہے, کوئی ہونا ہے کہ نہیں؟ کہیں تو ہے. کاہے پہ رکا ہوا ہے؟ کہاں ستون دیکھا کبھی تم نے؟ بولو دیکھا ہے؟ دکھا دے, دیکھو گے آسمان کاہے پہ رکا ہوا دیکھو گے؟ بتاؤ دکھائیں. چلے جاؤ پہاڑی عالم شاہ ہے نا, یہ آسمان کی ستون ہے. آسمان ان پہ رکا ہوا ہے.
جس دن اللہ والے نہیں ہوں گے نا زمین پہ، اس دن آسمان نیچے ہوگا۔ اب ان سے پوچھنا، ملا جیوں سے جو کہتے کہ ولی کچھ نہیں دیتے، تو ان سے پوچھنا یہ بتاؤ آسمان کا ہے بغیر ستون کے اور بغیر پلر کے چھت نہیں رکتی تو آسمان کیسے رک گیا؟ یہ کیا بتائیں گے بیچارے، ان کو کیا پتا ہے۔ پھر تم بتا دینا کہ یہاں چلے جاؤ سوند میں، سوند میں چلے جاؤ، ایک ستون وہاں بھی ہے۔ دادا راستہ کی بارگاہ میں ایک زمیندار روتا ہوا آتا ہے، عرض کرتا ہے بابا سرکاری قرض لے لیا ہے اور دینے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، دے دو کچھ تاکہ قرض نکل جائے، تاریخ آ گئی۔ دادا راستہ مسکراتے فرماتے جا، میرے پاس کیا ہے، میں فقیر ہوں، کسی امیر کے پاس چلا جا، پیسے والے کے پاس چلا جا، زمیندار کے پاس چلا جا، سرمایہ دار کے پاس چلا جا، پونجی والے کے پاس چلا جا، قدموں پہ گر کے رونے لگتا ہے بابا سب کے پاس چلا گیا، کوئی زمیندار نہیں چھوڑا، کوئی پونجی والا نہیں چھوڑا ہے، کوئی پیسے والا نہیں چھوڑا ہے، کوئی زمین والا نہیں چھوڑا ہے، سب کے دروازے پہ چلا گیا، آخری تیرا سہارا ہے، دے دے ورنہ سرکار کا قرضہ ہے، تاریخ آ گئی ہے، پکڑ کے لے جائیں گے، مجھے بند کر دیا جائے گا۔ بابا فرماتے میرے پاس کیا ہے، کہیں اور جا، قدموں پہ گر کے رونے لگتا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، اب دینا لینا تجھ سے ہی لینا ہے، تو ہی دے گا۔ دادا راستہ مسکرائے فرماتے نہیں مانتا، جا اندر مصلی بچھا ہے، مصلی کے نیچے سے جتنی ضرورت ہو نکال کے لے جا۔ مصلی کے نیچے تم لوگ نوٹ مصلی کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں، مصلی بچھا ہے، لے جا جتنی ضرورت ہے اتنی لے جا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، دوڑ کے اندر گیا، مصلی کا کونا ہٹایا، جھانک کے دیکھا پورا کنواں بھرا پڑا ہے، نوٹوں سے کنواں بھرا پڑا ہے، جھانک کے دیکھا، پریشان تھا، نیت صحیح رہی، گنتی کی جتنے ضرورت تھے لے کے چلا گیا، جانے کے بعد کام نکال لیا، جب اس کی زمینداری میں پیسہ اکٹھا ہو گیا، پھر دادا راستہ کے پاس آیا، بابا جو لے گیا تھا قرض وہ دینے آیا ہوں، آپ فرماتے جہاں سے لے کے گیا وہی لے جا کے پٹک دے۔ دنیا کی دولت ان کے گھر کی کنیز ہے، کیا حقیقت ہے دولت؟ فرماتے جہاں سے لے کے گیا وہیں جا کے آپ چادر اوڑے لیٹے، چہرہ چادر کے اندر ہے، گیا، جانے کے بعد مسلح ہٹایا، دیکھا پورا کنواں نوٹوں سے بھرا پڑا ہے، فوراً اس نے پیسے ڈال دیے، دادا راستہ کی طرف مڑ کے دیکھا چادر میں منہ ہے، دیکھ نہیں رہے، نیت بدل گئی۔ ہم تم ہوتے تو ہم بھی ایسی ہاتھ مارتے، دیکھا مڑ کے کنواں بھرا پڑا ہے اور دیکھ بھی نہیں رہے، ہاتھ مار لیا جائے کون سا پتا چلے گا کنویں میں سے کتنا نکلا ہے۔ دوبارہ پھر مسلح ہٹا کے دیکھا تو کنواں نہیں ہے، نوٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھبرا کے بھاگ گیا۔ ارے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں قسم خدا کی، ان کے دروازے پہ دولت جو دولت ہوتی ہے وہ کنیز بن کے ان کے دروازے پہ پڑی رہتی ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ شاہ عالم کی چوکٹ پہ چلے جایا کرو، سود میں چلے جایا کرو، تاؤڑو میں چلے جایا کرو، دولت کی ضرورت ہو جاؤ، شہرت کی ضرورت ہو جاؤ، اولاد کی ضرورت ہو جاؤ، عزت کی ضرورت ہو جاؤ، مال کی ضرورت ہو جاؤ، جان کی ضرورت ہو جاؤ، قسم خدا کی یہ وہ چوکٹیں ہیں جہاں جو انسان محبت سے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے پروردگار اس کی دل کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ بابا فرید بیٹھے گا، تم بھی بیٹھ جاؤ، بات پوری کر لیں، ایسا تو نہیں تمہارا دماغ بھگوانوں کی طرف پڑا ہوا ہے۔ بابا فرید فرماتے تم بھی بیٹھ جاؤ، وہ لوگ بیٹھے، زمین کی طرف دیکھا، زمین کانپی، اور کانپی کیوں نہیں، جو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاور عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے زمین سے اشارے سے فرما دیا پکڑ لے، زمین نے پکڑ لیا، جادوگر اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں پاتے، اٹھنا چاہتے اٹھ نہیں پاتے، بڑا پریشان ہے، پسینے میں شراب ہو
کمزور ہو گئے، وہ تیرے زور لگائے لیکن اٹھ نہیں پائے. اب ان سے سوچو، ابھی وہ بیٹھے ہوئے پسینے میں شراب ہو رہا ہے، اور لوگ آئے ان کے ساتھ کے، وہ آئے وہ بھی بیٹھے، وہ بھی چپک گئے، جو آتے جائیں چپکتے جائیں، جو آتے جائیں چپکتے جائیں. ان کا گرو آیا، آنے کے بعد چلاتا ہوا آ رہا ہے، میں نے تمہیں بلانے بھیجا، تم یہاں فقیر کے پاس بیٹھ کے موج مار رہے ہو، میں نے تمہیں بلانے بھیجا، تم آئے نہیں. وقت آ رہا ہے، بابا فرید مسکرا رہے ہیں، فرماتے کچھ دیر تو بھی بیٹھ جا، کچھ دیر تو بھی بیٹھ جا. کہا بیٹھنے نہیں آیا. ان سے کہا چلا اٹھو. وہ کہتا گرو اٹھے کیسے، اٹھا ہی نہیں جاتا، زور لگاتے لگاتے تھک گئے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا فرید فرماتے تو بھی بیٹھ کے دیکھ لے، دیکھ لے. دیکھ کس بات کی ہے؟ یوں بیٹھا اور یوں اٹھنا چاہا، وہ تیرے زور لگائے، زور لگاتے لگاتے تھک گئے. اپنا سر بابا فرید کے قدموں میں رکھ کے بولا بابا یہ پاور کہاں سے آیا؟ بابا فرید فرماتے یہ میرے گھر کا نہیں ہے، بلکہ مجھے بھی پاور مدینے والے نے عطا فرمایا. جادوگر بابا فرید نے فرمایا یہ پاور مدینے والے نے عطا فرمایا ہے. جادوگر سب کے سب بولے مدینے والا کون ہے؟ کب جو قرآن لے کے آیا ہے؟ مدینے والا کون ہے؟ جو نماز لے کے آیا ہے؟ مدینے والا کون ہے؟ جو زکوٰۃ لے کے آیا ہے؟ اتنے پاور والا ہے. تمام جادوگر بولے تو کون ہے؟ کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں. تمام نے کہا ارے یار جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم سب نے کلمہ پڑھا اور زور سے بولا مسلمان ہو گئے. سب نے کلمہ پڑھا. تو دین کہتے ہیں نا، ارے ایک مثال اور دیتے ہیں، ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے جانا ہے اور تم نہیں کرتے یار کہ خواجہ کی نماز نہیں کری، کہ فلانے ولی نے نہیں کری. ابے تو مانتا بھی ہے، تو مثال دیتا ہے، مانتا بھی ہے، تو دین کی مثال دیتا ہے. غریب نواز نے ایسے کی تو دین کی تبلیغ، دین پھیلانے جا رہے ہیں، مسجد میں ٹانگیں پھیلانے جا رہے ہیں، سب کچھ لیے پھر رہے ہیں کہ دین کی تبلیغ. دین کی تبلیغ ایسے نہیں ہوتی ہے. میرا خواجہ ہندوستان میں آیا، ایک دین کی تبلیغ کیسے ہوتی آئے. آنے کے بعد میرے خواجہ نے کہاں گئے؟ آنے کے بعد مندر کے دروازے پہ بیٹھ گئے. میرے خواجہ، میرا خواجہ ہندوستان کا انہی کے کرم کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا